اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بے سبحان اللہ ومنہا ماخرج الحاکم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان دلائل سے یہ ہے کہ وہ راوی جنہوں نے روایت کیا قرآن کو نہیں اعتماد رکھتی اس کی حدیث تعویل کا مگر غور و فکر کے ساتھ، برخلاف جنہوں نے روایت کیا ہے آپ سے افراد کو، کیونکہ وہ محمول ہے اول حال پر۔ پیچھے ساری تفصیل آئی ہے کل۔ اور وہ جنہوں نے روایت کی ہے آپ سے تمتع کو، یہ محمول ہے کس پر؟ ایک سفر پر نسخین کے لیے۔ اور ان دلائل میں سے یہ ہے کہ قرآن کی روایت آئی ہے 20 سے کم صحابہ پر، 10 سے کافی اوپر صحابہ سے، بے اسانید جیاد، بخلاف روایت افراد اور تمتع کی، وہ اتنے راویوں سے نہیں ہے۔ اور ان عدلہ سے وہ حدیثیں ہیں کہ وہ حدیث ہے کہ نکالا اس کو امام حاکم نے مستدرک میں۔ جناب عبداللہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں سوال کیے گئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ احرام شروع کرے تو اپنے گھر سے، من دویرت اہل کا، جی دو معنی بھائی۔ وقال حدیث صحیح لا شرط شیخین ولم یخرجاہ ورواہ البہقی فی سنن وروی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، تو پس ہوگا اتمام جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اتمام مشار بہی، جی وہی نام، پس ہوگا اتمام کے اشارہ کیا گیا اس کی طرف، وہ کس کی طرف ہوگا؟ قرآن کی طرف ہوگا جو مامور بے ہے قرآن میں، جی کیونکہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جی پس ہوگا اتمام مشار بے الی القرآن، یہ اتمام مامور بے فی القرآن ہو گیا۔ اور کم از کم اس سے ندب تو ثابت ہوگا تمو امر کے سیغے سے، ندب اور افضلیت یہی تو مقصد ہے جی۔ اور ان سے یہ ہے کہ جب مختلف ہو جائیں سنن تو پس رجوع ہوتا ہے اس وقت ترجیح میں آثار صحابہ کی طرف یا قیاس کی طرف رجوع ہوتا ہے، رجوع کیا جائے، لوٹنا ہوگا اس وقت اس طرف۔ اور آثار صحابہ پاک کے اور ان کے اقوال بھی مختلف ہیں، اور قیاس ترجیح دیتا ہے قرآن کی جانب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جمع کرنا ہے عبادتین کے درمیان،
پس مشابہ ہو گیا ایسے جیسے روزہ بھی رکھا اور اعتکاف بھی کیا، اور ایسے ہو گیا کہ جیسے سرحد کی حفاظت بھی کر رہے، فی سبیل اللہ تے تہجد بھی نال پڑھ رہے، اور ادلہ میں سے کہ انہوں نے مضطرب ہوئے ہیں اور متردد ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے محمل کی تعیین میں کس نوع سے تھا، انواع سے، مع ھذا الاختلاف الظاہر فی صحاح الحدیث من اکابر الصحابہ، اور اعتراف کیا شافعیان اور بنایا انہوں نے اس کو صحیح محقق یہ کہ انہو کان اولا مفردا ثم احرم بالعمرۃ بعد ذلک وادخلها تو پھر سرکار قارن ہو گئے کہ تو پس احلال اولا واقع ہوا بالافراد، پھر قران وہ جو استقر علیہ الامر، پس جس نے روایت کیا افراد اس نے روایت کیا اول امر کو، جس نے روایت کیا قران کو اس نے اعتماد کیا آخر امر پر، اور جس نے روایت کیا تمتع اس نے ارادہ کیا معنی، اور وہ یہ ہے کہ فائدہ اٹھانا دو نسخوں کا ایک سفر میں، اور یہ بحسب الحقیقت اعتراف ہے سرکار کے حج کے قران ہونے کے ساتھ، نہ کہ بہرحال اولاً، پس اس لیے کہ اعتبار ما مستقر علیہ الامر کا ہوتا ہے نہ کہ، اور بہرحال ثانیاً اس لیے کہ نہیں ہے وہ حج افراد بالمعنی وہ کہ ہم اس کے کہ صرف حج، کیونکہ افراد قسیم ہے قران اور فقہا کے عرف میں وکھرے وکھرے نے، اور احلال بہما جمیعاً مان، اور احلال حج کا بعد احلال عمرے کے عمرہ کرنے سے پہلے، اور احلال بالعمرہ بعد احلال بالحج قبل افعال الحج، اے ساریاں تینے چارے صورتاں بھی طواف کرنے تو پہلے دوویں احرام کٹھے ہو جان، پاویں پہلے جڑا مرضی ہوئے، ایک ہی سارے قران نے جی، میقات تو حج دا احرام شروع کیتا ہے تے آ کے تے عمرے دا نیت کر لیے، عمرے دا نیت کر کے تو حج دا احرام شروع کر دیتا ہے تے سارے قران بن جان گے، لا ما ذکروا فی فتح القدیر، اور افراد ماض متحقق ہوتا ہے بے فعل بعد الاحلال یعنی الاخر، جبکہ نہ ہو حج مکیہ بعد تام ہوتا ہے جی وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْوُجُوبِ وَلَا تَرْجِیحِ الْإِفْرَادِ، جواب وجوب سے جو ترجیح دیتی ہیں کس کو، پس وہ یہ کہ روایات حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، ان ہستیوں سے روایات مختلف ہیں جیسا کہ تو نے پیچھے بھی پہچانا ہے، دوسری روایتیں بھی موجود نے، اور اسی طرح کیا ہے خلفاء نے جیسا کہ ترمذی میں گزرا ہے جی، اور دوسرا یہ ہے کہ شفاف فرماتے یہ دم جبران ہے، یہ دم جبران نہیں ہے، جبر نہیں ہے بلکہ یہ دم فضل اور جواب وجہ اخیر سے بہرحال اولاً بس وہ یہ ہے کہ اگر پوری ہو وہ تو البتہ دلالت کرے گی علی اولویت اخذہ احتیاطاً، نہ کہ لا اکثریت ہی، اور محل نزاع یہی ہے کہ اکثر ثواب کس میں کلے حج وچ یا قران وچ، بہرحال ثانیاً پس اس لیے کہ امت ساری متفق ہے کہ علی جواز اشتراء اللحم
من غیر کراہت جی کہ امت ساری ہن دھیان کرے جی امت ساری متفق ہے گوشت کے خریدنے کے جواز پر بغیر کراہت کے جی اور ناپسند کیا کثیر من صحابہ و تابعین نے جی من غیر کراہت تے وکارہا الصوم فی ایام التشریق للمتمتع جی اور 2 رکعتیں طواف کی عصر کے وقت عصر کے اور فاسد کیا انہوں نے صلاۃ کو بعد الفسد کے اور وضو کو بھی بعد قہقہ کے وغیرہ ذالک جی تو یہ ان چیزوں میں اختلاف موجود ہے پس مناسب ہے یہ کہ ہو شراء افضل اور اکثر از روئے باوجہ ہونے اس کے مجمع لا جواز ہی جی من حاضر الافعال المختلف فیہ ثم الوتر پھر وتر 3 رکعتوں کے ساتھ متصلہ جائز ہے اور تجھے مسئلے لے آ رہے ہیں بالانفصال مختلف فی تو مناسب ہے یہ کہ ہو اتصال تمہارے نزدیک تو پس ان مسئلوں میں جو جواب تمہارا ہے وہی اور بہرحال ثالثاً پس اس لیے کہ کراہت ایک شخص کی ایک فعل کے لیے بغیر سبب کے اور بغیر دلیل کے جو دلالت کرے اس پر خاص کر کے تحقیق اعتراف کیا اس فعل کے ہونے کے ساتھ صنعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں واجب کرتا تنزل کو اس فعل کے لیے منزلات الواقعیہ جی اور جی میں حضرت عثمان حضرت عمر دے کولوں دی گل کر رہے ہیں جی جیسا کہ یہ بات کہ وقوع اختلاف کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جی بے اختلاف ہو گیا نہیں منیا آگوں تو یہ اختلاف نہیں واجب کرتا ہونا خلافت کا انزل و ادبن مرتبے کے اعتبار سے عبد الملک و معاویہ و سائر المروانیہ و لباسیہ کی خلافت سے من سے نیچے چلی جائے جی کیونکہ اس میں اختلاف ہو گئے تو یہ تو نہیں کہ جس چیز میں اختلاف ہو جائے وہ خواہ مخواہ نیچے چلی جاتی کس طرح اللہ لم یختلف فیہا کہ عبد الملک کی خلافت میں اختلاف نہیں ہوا مطلب جس زمانے جیسی وہ کلے سی جناب معاویہ نے جدو آپ جناب امام حسن پاک دے دیتی تو کلے سن ایویں مروانیاں سارے باقی عباسیہ تے حضرت علی دی زمانے آپ اختلاف ان مطلب حضرت علی کی جو خلافت ہے وہ نیچے چلی گئی ہے یہ تو یہ معنی ہوگا نا پھر کہ جیسے میں اختلاف ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے یہ تو نہیں ہے جی سنیں اور حالانکہ اجماع کیا ہے اس پر کاتبہ نے باوجود اس بات کے کہ ہر ایک ان میں سے نہیں تھا وہ خلیفہ جتنے بھی ہیں وہ خلیفہ راشد نہیں ہے خلافت راشدہ تو خاص ہے برخلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تو جن کی خلافت پر اختلاف ہے راشدہ وہی ہے بعد میں اختلاف نہیں ہے راشدہ وہ نہیں ہے جی تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسئلہ نیچے چلا جاتا ہے وَأَمَّا رَابِعًا پس اس لیے کہ ہیں تیسری دلیل جو انہوں نے دیا ہے ان الامت اجمعت علی جواز الافراد من غیر کراہت انہوں نے جواب کیا کہ جی کتنے سی پیچھے من دلائل ترجیح الافراد اس کی کیڑی کیا ہوں جو پیچھے پہ صفحے دوتے کل پڑھے سے من دلائل ترجیح الافراد اور پیچھے پڑھے ہونا جی وَعَمَّ الْجَوَابَ عَنِ الْوُجُوهِ عَلَى تَرْجِيحِ وجوہ اخیر تو جڑے جواب نہ کہہ رہے کہ پیچھو جڑا ہوتے چلائی ہے نا وجوہ اخیر وَمِنْهَا أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى جَوَازِ الْإِفْرَادِ اس کا جواب چاہ رہے ہیں اور کتنے میں پڑھا پیچھے تو میں تو دس دینے اسے صفحے ہوتے تیسری لائن پہ اتوں کے تھلوں
وہ ہے نا من دلائل ترجیل افراد ہے نا، تو اے ساری دلیلاں پڑھیاں نے نا، تو اگو اما دلائل حنفیہ لافظ ذکران نہیں ہے فکثیرہ تو نا، یہ صبر کرنا ایک منٹ۔ اور پیچھے جڑا یہ صفحہ جڑا ایک کتاب ہے تیرے میرے کو جی 270 صفحہ ہے جی، تھلوں اتنے کہ اتوں تھلے ایتھوں ہی ہونا ہے، ادھر دیکھنا وہ تیسری لائن چ کہ ومن دلائل ترجیل بس۔ ہوں ایتھے تیسری دلیل سی نا کہ امت نے اجماع کیا ہے جواز افراد پر بغیر، اور مکروہ جانا جناب عمر جناب عثمان وغیرہ نے تمتع کو، اور بعض نے تمتع اور قران کو، تو بس ہو گیا افراد افضل۔ اندہ او یہ نا کہ جواب عن الوجہ الاخیر بہرحال اولا جی، کہ اگر وہ تام ہو وہ جڑی دلیل چلائیے تو البتہ دلالت کرے گی علی اولویت اخذ، کہ افراد کو لینا اولا ہے احتیاطاً، نہ کہ دلالت کرے گی کہ افراد کے مل نظام تو یہی ہے کہ ثواب اکثر ہو کس میں افراد میں بنسبت، اس پر تو دلالت نہیں کرتی جی۔ اور دوسری دلیل اس لیے کہ امت نے اجماع کیا ہے کس پر جی، کہ جواز پر بغیر، اس پر امت کا اجماع ہے جی۔ تو پھر مناسب ہے کہ گوشت خریدنا افضل اور اکثر و اجر و ثواب کے، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے۔ اور مکروہ جانا ہے کثیر صحابہ تابعین نے روزہ رکھنا کس میں متمتع کے لیے، اور طواف کی، اور فاسد کیا انہوں نے نماز کو بعض، وضو کو بھی بعد کہہ کے وغیرہ ذالک۔ تو کیا ہونا چاہیے پھر؟ مناسب ہے یہ کہ ہو شرا افضل و اکثر اجروے، کیوں کہ وہ اس پر اجماع ہے، حالانکہ اور پھر وطر 3 رکھتے ہیں، متصل ہیں، متصلہ جائز ہے، اور بالانفصال تو مناسب ہے کہ یہ کہ ہو اتصال تمہارے نزدیک، چونکہ اس پر اتفاق ہے نا، حالانکہ تم نہیں مانتے اس کو، تو پس جو جواب تمہارا ہوگا یہاں۔ اچھا تیسرا اس لیے کہ کراہت ایک شخص کی کسی فعل کے لیے جی، وہ جو کراہت جانی ہے جناب ابو بکر جناب عمر اور جناب عثمان نے بھی انہوں نے کہا کہ مکروہ ہے، تو بلا سبب و دلیل جو دلالت کرے اس پر، خاص کر کے انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیا تمتع اور قران کیا ہے، تو یہ نہیں واجب کرتا تنزل کو اس فعل کے لیے ام منزلات الواقعی، یا کہ واقعہ بچ ہوئے کوئی نہ ہوئے جی، اس نے تو نہیں کرتا جی۔ جیسا کہ وقوع اختلاف فی خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی خلافت میں بے اختلاف کا واقعہ ہونا، بے سارے نہیں نہ منیا تائیں تو کوئی جنگاں ہو گئی یہاں، اب یہ نہیں واجب کرتا کہ بعد والے جن کے ساتھ کسی نے اختلاف نہیں کیا وہ ان کی خلافت اونچی ہو جائے اور حضرت علی کی خلافت نیچے چلی جائے، حالانکہ خلیفہ راشد صرف آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ انہیں تو دس کیڑی گل میں سمجھ نہیں آئی آنا چاہتا سے انہوں نے دلیل دیا کہ امت جس کام پر کہ جواز پر جمع ہو گئی ہے، اجماع کر لیا ہے، وہ افراد ہے، باقی میں اختلاف ہے، کچھ کراہت کا قول کرتے ہیں، کچھ میں کیا ہاں، پھر جس میں اختلاف نہیں ہے وہ افضل ہونی چاہیے، یہ دلیل دیا انہوں نے۔ پھر
اس کے جواب میں یہ دلیل دیا کہ اگر یہ بات ہو کہ اگر اختلاف تو ہوں میں کی دسنا چاہتا میں سمجھ نہیں آ رہا، میں یہ نہیں سمجھایا جو کچھ دسیا ہے انجی نہیں الٹ ہو گیا کام. میں یہ آخر کہ تیسری دلیل کی یہ جواب چل رہے ہیں تو میں کی چلایا ہے. چلو ٹھیک ہے، ہوں پھر دوبارہ کہ ٹوریے. وَأَمَّا رابعاً پس اس لیے کہ صحابی کا اثر خاص کر کے جب ہو بالاجتہاد تو اس اجتہاد کا لا یعتد بہ بمقابلہ سنت نبویہ کے اور آیت وہ اس کا مقابل نہیں ہوتا. وہ پس وجود اس اجتہاد کا مثل عدم کے ہوگا بمقابلہ قرآن مذکور فی القرآن کے مقابلے میں فی قولی تعالیٰ کیڑا فمن تمتع، ایڈی واضح دلیل ہے فمن تمتع، جس نے تمتع کیا عمرے کے ساتھ حج کا تو فمستیسر، تو جڑا قربانی نہ پائے وہ 10 روزے رکھے. یہ ساری بحث قرآن پاک کے ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ موجود ہے جی تو اب اس کے ہوتے ہوئے یہ کہہ تمتع مکروہ ہے تو یہ نہیں بات مانی جائے گی، یہ بات نہیں مانی جائے گی جی. اللہ اکبر. قانون بتا رہے ہیں کہ صحابی کا اثر خصوصاً جب کہ ہو اجتہاد کے ساتھ اور اس کا مقابلہ آ جائے تو پھر کس کو ترجیح ہوگی؟ اے گل جی. وَأَمَّا سَادِسًا اور چھٹا جی اچھا ہاں خامساً بھی دلیلاں جڑی دے رہے ہیں جی. 5ویں دلیل پس اس لیے کہ منع کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی حضرت عمر کا اور منع کرنا ان کا جو آپ کے تابع ہیں نہیں ہے یہ منع کس سے، بلکہ یہ تو حج کے فسخ کرنے سے کس کی طرف، جیسا کہ نقل کیا اس کو علامہ نووی نے بھی بعض اپنے اصحاب سے یہ اس سے منع کیا ہے کہ بھی تسی پھر نہ ہو تو صبح حج کرو بھی انج نہیں. اور بہرحال سادساً پس اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع کرنا نہیں تھا کس سے مطلقاً، بلکہ اس تمتع سے کہ جس میں احلال ہو، جیسا کہ اشارہ کرتا ہے اس کی طرف آپ کا قول معرسین بہن فی العراق تے وقولہ تقطر رؤوسہم وَهُوَ تحقیق الاکثرین کما ذکرہ النووی ایضاً. اور بہرحال 7واں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع کرنا حمل کیا اس کو علامہ نووی وغیرہ نے شافعیہ سے کس پر، ترک اولا پر عمل کیا ہے، اور حمل کیا انہوں نے آپ کے قول کو علی مذہب اپنے مذہب پر. تے وہذا یہ اگرچہ مفید مؤید ہے ان کے مذہب کا، لیکن لا یستأصل ھذا الوجہ الاخیر عن اصلہ، اس وجہ اخیر کو وہ بالکل ختم نہیں کرتا کہ آپ نے صرف اس لیے کہا تھا کہ بھئی عمرہ ختم کر کے تو پھر حج وکھرا کرو، اس وجہ تو آپ نے گل آکی سے لہٰذا قران اور تمتع بالکل ختم ہو جائے اس طرح نہیں ہوگا جی. پھر جہاں اس بات کو ویسے گل کی تھی نے کہ ہدایہ کے شراح وہ جو نظر کرتے ہیں نصوص میں اور نقول میں اور نہیں چھوڑ دیتے، ولا یسترسلون صرف نہیں دامن پکڑتے صرف آراء اور عقول کا، بلکہ وہ نصوص اور نقول میں ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہے نئی تفصیل کی انہوں نے اس مسئلے کی اور ان کے دلائل کی بمطابق اس کے جو ان کی طریقہ ہے، انہوں نے اس مسئلے میں اتنی تفصیل نہیں کی.
اور ان میں سے ایک شیخ محقق والامام مدقق کمال الدین ابن الہمام ہے۔ پس وہ بڑے بعید الغور و خوض ہیں، بڑے نظر عمیق الایمان ہیں، فی الخبر دقیق الخوض ہیں، فی الاثر یعنی بڑا گہرائی تک جاندے نے۔ چلایا انہوں نے یہ مسئلہ و سارا دہا و خادا و غادا، اس سمندر میں بارہ دہا، اور میری عمر کی قسم اللہ کے لیے ان کی خیر، فی تحقیق حقیق نظر دقیق لا نظم رشیق و نسق انیق، کہ انہیں اس مسئلے جیڑی بحث کی تھی نہیں ممکن مزید اس پر مگر اس کی مثل سے ہی ہو سکتا ہے جی۔ و انکان اگرچہ آمد و تحقیقات ہی فی معارک الفحول الاخیار و احراز حول قصبات سبق فی کل مدمار کذالک، لیکن حاضی درہ فریدہ و بکرہ مجلوہ خریدہ شے عجیب رائق شے غریب، مطلب یہ بڑا سونا اس مسئلے نے بیان کیتا ہے، نہیں متصور وصف ہو و بیان ہو تو ولا یسل القلوب الا نظر ہو و عنایہ و ایان ہو جی، اے شابہ سے نہیں باقی بعد اس کے خصم کے لیے یہ کہ کھولے اپنے دونوں ہونٹ، وما واسعہ یہ کہ کہے کوئی شے ان کے سامنے، چے جائے کہ متوجہ کرے کلام اپنی ان کے خلاف یا موڑے نظر اور بحث ان کی طرف۔ ایسی پہلا مقام کیڑا کہ افضل کون ہے، افضل تو کی ثابت کیتا نے، اور مقام ثانی یہ ہے کہ قارن طواف کرے دو طواف اور ساج کرے، یا طواف کرے ایک طواف یا ساج کرے، بکی کرے، انہاں چ کیڑا کام جڑا نا وہ ترجیح والا ہے، اور وہ مذہب ہے شافعیہ کا جی۔ اے اگلا ایک والا دو والا مذہب ہے ساڈا۔ قال النووی رحمہ اللہ و ممن، علامہ نووی فرماتے ہیں اور ان لوگوں سے جنہوں نے قول کیا بھی ایک کوئی طواف کافی ہے، وہ ممن قال بہذا عبداللہ بن عمر و جابر بن عبداللہ و عائشہ صدیقہ و طاؤس و عطا والحسن بصری و مالک و مجاہد والماجشون و احمد و اسحاق و داود و ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جی۔ یہ عبارت چل رہی ہے علامہ نووی دی۔ اور وقال طائفہ لازم ہے اس کو دو طواف، اور ان سے جنہوں نے یہ قول کیا کہ دو کم کرنے ہیں، امام شافعی و نخی و جابر بن زید و عبد الرحمن بن اسود و ثوری و الحسن بن صالح و ابو حنیفہ و ہوکے یزال کان علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ابن منذر نے کہا ہے نئی ثابت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہا، کنہ دی عبارت قال النووی یار، اور شمار کیا علامہ انہوں نے بندے گنے نا چاند ایک شمار کیا علامہ عنی نے شافعیہ کے موافقین سے ابن سیرین کو بھی، اور والحسن و طاؤس و مسلم و زہری و مالک و احمد فی روایت و ابن راہوے و داود و سالم، سنا جی ہور بندے تو انہاں جڑا آکھے نا انفیاں دے موافق تے انہاں اور بھی دسے نے میں موافقی ابی حنیفہ یہ بھی ہیں مجاہد و جابر بن زید و شریح قاضی و عامر شعبی و علی بن حسین بن زین العابدین امام زین العابدین و ابراہیم نخی و عبد الرحمن و زائی و عبد الرحمن بن اسود و ثوری و الاسود بن یزید والحسن بن حیی حماد بن سلمات حماد بن ابی سلیمان حکم بن عتیبہ زیاد بن مالک ابن شبرما ابن ابی لیلہ، انہیں بیان کیتے ہیں اور حکایت کی گئی ہے جناب عمر بن خطاب سے، جناب علی بن ابی طالب سے،
اور حسنین بن علی سے اور عبداللہ بن مسعود، حسین بن علی سے اور عبداللہ بن مسعود سے جی ذکر کیا ہے سارے مسئلے کو ابن حزم نے محلہ میں اور ان کے غیر نے۔ اے آگے جی مسئلہ ہن دلائل حجت پکڑی ہے شافعیہ نے اس کے ساتھ کے روایت کیا اس کو امام مسلم وغیرہ نے عن ابی زبیر عن جابر ابن عبداللہ مرفوعاً کی کہ نہیں طواف کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نہ آپ کے اصحاب نے صفا مروہ کے درمیان مگر جی مگر ان شفافے کولوں پوچھنا پینا ہے تو تاں تسی دلیل بناؤ گے ساڈے خلاف جے پہلے قرآن منو۔ تو جی اجے افراد ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، ساڈے خلاف تو تاں دلیل بناؤ گے نا جے پہلے قرآن منو تو پھر آکھو بھی طواف تے ساج ایک ہے جی۔ اچھا جی قال ترمذی بعد اخراجہ بنا پہ کہ وفی الباب عن ابن عمر و ابن عباس اور فرمایا کہ حدیث جابر کی حدیث حسن ہے۔ کیا ہے؟ بل کیڑی بھی ایک طواف ایک ساج اور عمل اسی پارہ اندہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم انہوں نے کہا ہے کہ قارن یطوف ہو وہو اور امام ترمذی کی عبارت چل رہی ہے اور کہا ہے بعض اہل علم نے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کے طواف کرے قارن اور ساج کرے اور یہ قول ہے امام ثوری و اہل کوفہ کا۔ ساڈا غریباں دا نام نہیں لیا انہاں جی پوری کتاب وچ بابے کی ہوے گا بابے ما اخراجہ ترمذی اور دلیل بنائے ہور اس کے ساتھ کے نکالا اس کو ترمذی نے عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً کہ وہ بندہ جو احرام شروع کرے حج اور عمرے کا تو کافی ہے اس کو ایک طواف اور دونوں سے حتیٰ کہ حلال ہو جائے گا دونوں سے اکٹھا۔ اے جے دو دلیلاں کنہ دیاں اور حجت پکڑی حنفیہ نے کئی وجوہ کے ساتھ کئی وجوہ کے ساتھ۔ اول یہی حدیث جڑی متن چاہی پئی ہے میں نے روایات سبی ابن معبد انہاں کی کیتا ہے ایک طواف کیتا ہے دو طواف جی کہ کوئی نہیں اور وہ صریف المذہب ہے اور بنایا تھا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تے وصوبہ تے واستحسن تھپکی دیتی تے ولاما ملامت کیتی جناب سلمان تے زید دی جی اے بے جناب سلمان فارسی تے زید انصاری نہ سمجھ لیا جو دوجے نے دو بندے تابی وہ جڑے نال آئے سن بلا ہوئے کل دے لگے ہو پڑھن ایک دلیل اور ثانی وہ ہے کہ قول کیا اس کا فتح القدیر میں کیڑا کہ اخرجہ النسائی فی سننہ الکبریٰ 6 جلداں لی کہ عن حماد ابن عبد الرحمن انصاری عن ابراہیم ابن محمد ابن الحنفیہ یہ جی روایت کیا کس سے جی یہ جناب مولا علی کی لگے ہاں جی پوتے حضرت مولا علی دے اپنے ابے کیڑے دے نال وہ ابراہیم کہتے ہیں کہ طواف کیا میں نے اپنے والد کے ساتھ کون والد اور تحقیق جمع کیا تھا انہوں نے حج اور عمرے کو پس طواف کیا انہوں نے اس کے لیے 2 طواف اور ساج کی ایک کر کے نا
تو میں نے انہیں کیا پتر وحدثنی اور حدیث بیان کی مجھے میرے والد محمد بن حنفیہ نے کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ فعل ذالک، جی کہ حضرت علی نے اور پھر حدیث بیان کی تھی ان کو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا. جی یہ دسیا محمد بن حنفیہ نے اپنے بیٹے نو کہڑے نو ابراہیم نو سنے ہی اے شاباش ہے. اچھا جی اس سند وچ نا حماد بن حماد حاضہ اگرچہ ضعیف کیا ہے ان کو ازدی نے، پس تحقیق ذکر کیا ہے ان کو ابن حبان نے ثقات میں، لہذا نہیں اترے گی حدیث ان کی. بس ثالثو تیسری دلیل وہ کہ نقل کیا اس کو کتاب الاثار سے امام محمد اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراہیم النخعی عن ابی نصر السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ احرام شروع کیا میں نے حج کا اور عمرے کا، تو فطفتو وسعیت لہما بالسعی بالصفا قال منصور میں ملا ہو جو راوی ہیں، ملا میں جناب مجاہد کو اور وہ فتویٰ دیتے تھے کس کا، کس کے لیے، جو قران کرے وہ طواف کرے. تو میں نے دسیا بابا حضرت مولا علی کو روایتی پاس حدیث بیان کی میں نے ان کو یہ، تو کہا انہوں نے کاش میں نے سنا ہوتا اس کو تو نہ فتویٰ دیتا میں مگر، اور بہرحال بعد اس کے پاس نہیں فتویٰ دوں گا میں مگر. چلو جی مہربانی. وقال ولا شبہتا، نہیں شبہ اس سند میں جڑی ہم پڑھی جی، باوجود ہے کہ روایت کی گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سندوں کے ساتھ جو ضعیف ہیں جن کی وجہ سے کدھر چڑھ جاتی ہے، لیکن اسے ایک کوئی سند اسی باقی نہیں دسیا مگر یہ کہ ہم نے چھوڑ دیا ان کو، اختصار کیا ہم نے اسی پر جو حجت ہے بنفس ہی بغیر اور سندیں ملانے کے، کیونکہ یہ سند ٹھیک ہے. سنیں ہی چوتھی دلیل وہ ہے کہ نقل کیا اس کو دارقطنی سے محمد بن یحییٰ ازدی قال حدثنا عبداللہ بن داود عن شعبہ عن حمید بن ہلال عن مطرف عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیا کجی طاف طوافین وسعا، دو ایک کوئی نہیں ہو گئے. قالا و محمد بن یحییٰ ھذا قال دارقطنی یہ کون ہے، وذکرہ پھر رد کیا دارقطنی پر، ثقات میں رد کیا دارقطنی پر ان کے وہم کی نسبت کرنی ان کی طرف، کن کی طرف، محمد بن یحییٰ کی طرف، خاص کر کے اس حدیث میں جی بائیں طور کے ذکر کیا انہوں نے زیادتی علی غیر ہی، کیڑی کہ طاف طوافین وسعا، تو ابن حبان نے کہا کہ زیادتی سے کا سے، اور وما اس نے دائلے ہے جی کہ وہ جو مسند ہے اس تک غایت ما فیہ انہ اقتصر مرۃ علی، کہ محمد بن یحییٰ نے بعض دفعہ حدیث بعض بیان کی ہے اور یہ نہیں مستلزم رجوع اور اطراف ان کا کس کے ساتھ، پس بہت دفعہ واقعہ ہوا ہے مثل اس کے کثیر سے وہ ہے جو واقعہ ہوتا ہے مثل اس کے جی بعض دفعہ بعض حدیث بیان کی بعض دفعہ پوری کر دیتے. پانچویں دلیل وہ ہے کہ نقل کیا اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ عن حشیم عن منصور عن الحکم عن زیاد بن مالک
کہ انا علی و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالا، دونوں فرماتے ہیں قرآن میں کہ بندہ یطوف و طوافین تواشا سا قالا، فرماتے ہیں پس یہ اکابر صحابہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمران، او پچھے پہلے حدیث میں جڑی او سبئی والی اندر جناب عمر دا قول ہے کہ کوئی نہیں، تصویب کیتی انہوں تاں پہ، اور جناب عمران بن حسین جی یہ اکابر ہیں۔ پس اگر معارض آ جائے وہ کہ گئے اس کی طرف روایتاً و روایت غیرہم و مذہبہ، تو ہوگا قول ان کا کان قولہم و روایت متقدمہ، باوجود اس چیز کے جو موافقت کرتی ہے ان کے اس سے جو مستقر ہے شرع میں جی، کیڑا ہن سنے جے قانون سنے جے کہ وہ بندہ جو ملائے عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ یہ کہ کرے گا وہ ارکان ہر ایک کے ان دونوں سے، ایک قانون ہے کہ جڑا بندہ ایک عبادت دو ارکان کرنے پہ ایک قانون ہے جی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا جواب ان کی حجت کا کیڑا علاوہ ازیں کہ روایت ترمذی کی ان ابن عمر وہ ضعیف ہے، قال تفرد بدراوردی علی ذلک لفظ، اور تحقیق روایت کی ہے اس کو غیر واحد نے عن عبید اللہ ابن عمر ولم یرفعوہ، رفع مرفوع نہیں کیا، وہو صح، اور نقل کیا علامینی نے تحاوی سے کہ جناب عبداللہ بن حدیث کی حدیث کو مرفوع بنانا جس میں ایک کا ذکر ہے یہ خطا ہے، خطا کی اس میں بس انہوں نے اس کو مرفوع بنا دی ہے، بعض وہ جناب نفسی خود ان سے ہے قالا، اور اسی طرح روایت کی ہے اس کو حفاظ نے، اور ہم باوجود اس کے نہیں حجت پکڑتے کس کے ساتھ عبید اللہ سے بالکل، تو پس کیسے حجت پکڑی گئی ہے عبداللہ بن عمر کی حدیث کے ساتھ اس مسئلے میں؟ باقی جو تو دلیل نہیں بنا دے ہو، یہ تو دلیل بنا لے، وصحان ہو انہو قالا، اور صحیح ثابت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے قرآن یہ کہا ہے کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی، اور صحیح ثابت آپ سے یہ کہ انہوں نے کہ انہو قال افرد کہ حج مفرد کیا، اور مفرد اور متمتع لاتا ہے کتنے؟ 2 سعی انتہا، وما رواہ الدارقطنی عن ابی سعید مرفوعا، جی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع فرمایا حج اور عمرے کے درمیان، فطاف لہما بالبیت طوافا وبالصفا والمروۃ، اے بھی دلیل انہوں نے شفافی دی۔ قال ابن الجوزی ابن ابی لیلہ، وہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اور وہ اور فرمایا تنقیم اور عطیہ بھی، بعد نے کہا ہے کہ کیلا اگر تسلیم بکرے اس کی سے تو پھر معنی اس کا یہ ہے کہ طاف لہما علی صفت بھی اکو طریقے نال کیتا جی، بے دلیل ہے وہ جو روایت کی گئی جناب سبئی وغیرہ سے، اور وہ کہ روایت کیا اس کو دارقطنی نے فی سنن الکبریٰ فی مسند علی، مسند علی میں سنن کبریٰ جڑی امام دارقطنی دی جی، قد سابق ما قد سابق قضا فلینی فتدبر، اور تحقیق منع کیا امیر المومنین، اور واقعہ چل رہے جی انہوں کے درمیان، اور تحقیق گزر گیا وہ جو مانا ہے آپ کے منع کرنے کا مفصلاً، اور وہ کہ روایت کیا اس کو امام محمد نے امام مالک نافع
عن عبداللہ ابن عمر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی کہ کیا کرو علیحدہ کرو انج کی کرو کیونکہ وہ اتم ہے تمہارے کہ حج کے لیے اور تمہارے عمرے کے لیے یہ کہ عمرہ کرے اشہر حج کے قال محمد فی المعطا فی تنقیح ما نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کرے رجل اور لوٹ آئے اپنے پھر حج کرے تو پس ہوگا یہ افضل قران سے سنے جی یہ بھی قران سے افضل ہے لیکن قران افضل ہے کس سے کلہ مفرد جی اس سے افضل ہے قران اور عمرہ کس سے اور تمتع اور حج دونوں اس لیے کہ جب قران کرے گا تو ہوگا عمرہ اس کا اور حج اس کا کیونکہ وہ اب کروں آ رہے ہیں نا جی مطلب میقات تو اور جب تمتع کرے گا تو عمرہ تو پہلو کر لیا میقاتی تو ہو جائے گا حج اس کا مکیات تم نے یہ فرمایا دو میں کلا کروں ہون عمرہ بھی کروں تے اتاں جی قرآن بھی خام خواہ ہے جی جی سمجھے ہی ایشا بس وَإِذَا أَفْرَدَ بِالْحَجِّ تو کانت عمرتہ تو لہذا پھر قران اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ اور عامہ من فقہائنا کا انتہا کیف لا حالانکہ تحقیق ثابت ہے قران تحقیق عرش پر کبراء صحابہ سے اور ان کے فقہاء سے فضلاء سے جی اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا لاما رواہ عمران والی بن ابی طالب انس بن مالک قال ابن حزم کہ روایت کیا ہے قران کو حضرت انس سے 16 من الثقات 16 سیکا راویاں روایت کیتا کندے کولوں کنوں قران نو اور اتفاق کیا انہوں نے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مبارک تھا احلال بحجت و او 16 کیڑی نے گن حضرت حسن بصری ابو قلابہ عبداللہ بن زید جرمی حمید بن عبد الرحمن طویل قتادہ یحییٰ بن سعید یحییٰ بن اسحاق انصاری ثابت بنانی تے بکر بن عبید اللہ مزنی عبدالعزیز بن صہیب سلیمان تیمی یحییٰ بن اسحاق زید بن اسلم مصعب بن اسلم ابو اسماء ابو قتادہ ابو قزا اور وہ سوید بہلی ہیں کتنے ہو گئے اب دیکھ لو انتہا اور وجہ اختلاف صحابہ کی اے بھی اختلاف کتھوں بنیا ساری گل نیا کے نبیڑن لگے جو ہون وجہ اختلاف صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کی آپ کے افراد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے سنا آپ کا تلبیہ بالعمرہ مسجد شریف میں جتھے مسجد علی ہے اور سنا انہوں نے آپ کا تلبیہ بالحج بعد اس کے کہ آپ کہ مستقر ہوگی کھڑی ہوگی آپ کی اونٹنی بیدا پر پہنچی جی تو کالا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ملا دیا حج کو کس کے ساتھ ہونے بندے ہوگا 3 قسم دے وہ جنہوں نے نہیں سنا آپ کا تلبیہ مسجد میں وہ سارے کٹھے کو نہیں سن اور سنا انہوں نے تلبیہ حج کا بالبیدہ انہوں نے کہا کہ سرکار نے حج افراد کیا اور وہ جنہوں نے سنا مسجد میں اور نہیں سنا بیضاء میں پھر فسخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراغت کے بعد عمرے سے اور کیا وہ کہ کرتا اس کو حاج وقوف سے بے عرفہ وغیرہ انہوں نے یہ کہا کہ سرکار نے
اور کل ان میں سے شاہد ہیں اس کے جو اس کے ساتھ جو نہ ویکھیا انہیں بیان کیتا. پھر جب کہ صحیح ہے یہ احتمال تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی ہے قرآن کے ساتھ بعد اس کے کہ جو ثابت ہوا آپ کے نزدیک. اور حدیث مفرد اور متمتع محتمل ہے اور عمل بالمتحقق اولا من بلکہ ظاہر یہ ہے کہ تمتع اس عرف میں عام تھا. کس سے؟ تو تمتع نہیں منافی قرآن کے بلکہ قرآن کو ثابت کرے گا بعد نظر واسع فی توفیق روایات ففہم ابو حنیفہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. اور تو کونی عنوان نال لگا ہیں یہ پوچھے نا مخ نہیں نا. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. آپ روایت کرتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سونے فرمایا کہ عمرہ رمضان میں ثواب کے اعتبار سے برابر ہے حج کے. جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ عمرہ فی رمضان برابر ہے ثواب کے اجر حج کے. ہوں دیکھو بھائی آخرا جو شیخان ان ابن جراس لے کے عورت دا واقعہ وہ کو نہ آ رہے ہیں. ان ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اچھا پچھو ابو حنیفہ تانتا ہاکذا رواہ عنہ اسد بن عمر وقال الحارسی بعضهم ادخل الحجاج بن ارطاط بین ابی حنیفہ و تابع بھی راوی پایا ہے. جی تے والحدیث اخرج جو مسلم عنہ بلا ذکر اس عورت کا نام نے ذکر کیا. اس میں یہ ہے کہ سونے فرمایا فاتا میری عمرہ کر دوں کیونکہ عمرہ رمضان میں برابر ہے. واخرج البخاری عنہ مسندا وان جابر مقلدا معلقا و مسلم من طریق اخرى کہ سونے فرمایا کہ فعمرہ فی رمضان تقضی حجتاً یعنی وہ حج کے برابر ہو جائے گا. یا فرمایا حجتاً معی گویا میرے نال حج کیتا انہیں. اور نام لیا عورت کا ام سنان عند البخاری ام سنان انصاریہ اور عند نسائی تا دلو یہ لفظ رواہ احمد من حدیث جابر رضی اللہ عنہ قولہ تا دلو اخرجہ الشیخان عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قالا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأۃ من الانصار نام لیا ان کا عبداللہ بن عباس نے اور نیچے راوی کہندے نے تے مینوں بھول گیا نام اس دا کہ سرکار نے پوچھا اس عورت سے کہ کس چیز نے روکا تجھ کو یہ کہ حج کرتی تو ہمارے ساتھ سونے واپس آئے نا. تو پھر میں تو حج تے نال نہیں گئی. تو عرض کی کہ ہمارے لیے ایک سواری تھی جی نہ دے جیسے پانی لیا بھی دے تو سوار ہو گئے اس پر فلانے کا باپ اور بیٹا اس کا. تو انہوں نے مراد لیا تھا کہ میرا زوج تے میرا بیٹا جڑا ہے نا وہ تے بہ کے چلے گئے تو دو ہی بہ سکتے سن اور چھوڑ گئے ایک نادح کہ پانی لاتے تھے ہم اس پر. تو سن اے وجہ بنی کہ میں نال نہیں آ سکتے. تو قالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس جب آ جائے رمضان تو عمرہ کرے تو رمضان میں کیونکہ عمرہ رمضان میں حج ہے. یا اس کی مثل اس سے کہ فرمایا جی بے قریب لفظ انتہا بل لفظ للبخاری یہ جو ناکن میں بھول گیا وہ تھلے جے کہ ابن جریج عن عطاء ابن عباس ناسی کون ہے نہ کہ تاج ہے جیسا کہ وہ ظاہر ہے اس لیے کہ بخاری نے نکالا اس کو باب حج النساء میں عن حبیب المعلم اندے وچ اے ابن جریج نہیں ہے کہ اور جے راوی
کون عطا دے تھلے شگرد کون ہے حبیب ان عطان ابن عباس اتھے نا ذکر ہے تیلے مطلب ہے کہ عطا نو نہیں گل پلی قالا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب لوٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حج سے تو سرکار نے فرمایا ام سنان انصاریہ کو ہن سمجھ آ گئی تے نہ پتہ لگ گیا نا کہ فرمایا کہ ما مانا کے من الحج تو قالت اگے ساری وہ حدیث وہ جڑی پیچھے پڑھیے بسواری دو سن واخرہ جو موت محمد فی الموطا مرسلن ام مالک ان سمین ام مولا ہو ابی بکر ابن عبد الرحمن یقول وہ کہتے ہیں کہ آئی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونےوں بے شک میں نے تیاری کی تھی حج کے لیے اور ارادہ کیا تھا میں نے حج کا تو فاترض لی جی تو عارضہ پیش آ گیا تو پس فرمایا سرکار نے فرمایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرے تو کیونکہ عمرہ رمضان میں کا حجت واخراج ابو داود ونحو قصہ ام ماکل کس کا ان ابی بکر بن عبد الرحمن مروان نے قاصد بھیجا سی میں ان کو کہنے کو ام ماکل کو پوچھنے واسطے تے ان عیسیٰ بن ماکل بن ام ماکل بن ام ماکل ان یوسف بن عبداللہ بن سلام ان جدات ہی واخراج حدیث ابن عباس بے تنکیر المرات جیسا کہ حدیث ان کی بکر بن عبداللہ ابن عباس پھر حاضر ثواب دھیان کرے جی اے جڑے فرمایا کہ رمضان عمرہ کی ہے پھر یہ ثواب ہے ثم حاضر الثوابا الحاق الناقص بالکامل اے اصل گل ہے کہ جو چھوٹی چیز ہے اس کو ثواب کے اعتبار سے بڑی چیز کے ساتھ ملانا اس لیے ملانا کہ ترغیباً و حثاً علی فعلہ اور وما فی بعض طرق حدیث ام ماکل جی کہ رمضان نہ عمرہ رمضان میں کافی ہے کس سے یہ جو ہے نا بعض سندوں میں یوں آتا ہے کہ جنہیں عمرہ کر رمضان سے گویا کون حج کر لے لوڑ کون ہے گا حج تو کافی ہے بھی حج ہو گیا ہوندا آندھنے اے طریق مضطرب ہے فلا یاردو نہیں وارد ہوگا سکوت الحج بالعمرات بھی کوئی بندہ انہوں لے کے تو کہہ دے بھئی یہ نہیں اب ہو سکتا کہ بھی رمضان میں عمرہ کریں تو پھر حج کی بے فرضیت ساکت تو یہ نہیں ہے ثواب ہے تعدل حجتاً جی قال بعضهم رواه احمد والبخاری وابن ماجہ جابر ورواه احمد والشیخان وابو داود وابن ماجہ ابن عباس والطبرانی عن ابی طلیق ورواه ابن عدی عن انس ولفظه عمرۃ فی رمضان کحجۃ معی یہ ثابت ہے کہ ایویں میں جی انہیں ثواب کے اعتبار سے کہ جی میں انہیں چونکہ وہ عورت صحابیہ سی وہ رہ گئی تو سونے انہوں فرمایا کہ رمضان عمرہ ایویں جی میں میرے نال حج کیتا تو پھر ساری امت واسطے نعمت نصیب ہوگی بشرطے کہ جی عمرہ کو طریقے نال کریے تا جی جی ابو حنیفہ تو ہیں بل بیان قلادہ پہننا کوس کا کمان کا جی دخول مکہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ على بعیر اورق الى سواد وهو الناقۃ القصوى قصوى سے پڑھے سے کباری وهو الناقۃ القصوى متقلدا بقوس متعمما بعمامۃ سوداء من وبر روایت کی گئی جناب فتح مکہ والے دن دا واقعی روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے دن بعیر پر جی بعیر مذکر مونس نو تے بولا جاندو جمل اونٹ نو آندے نہیں تے ناکا اونٹنی نو بعیر پر تھے جو اروق لا سواد اروق من الابل سفید سفیدی جڑی سیاہی میل ہوئے جی تے اور وہ ناکا کا سواد تھی جی اونٹنی جن رنگ اے سی سرکار اس تے سوار سن تے سرکار کلادہ پہننے والے تھے قوس کے ساتھ تو کمان دا نا کلادہ سرکار نے اپنی پایا سی تے دراں حالے کے سرکار امامہ باندھنے والے تھے امامہ کالے رنگ کا وبر سے اون سے سوفل کالے رنگ دے اٹھ بھی ہوندے نے کالے رنگ دے اس دی اون دا نا او بنیا سی امامہ تے او سونے نے سر مبارک تے بدھا سی کالے رنگ دا جی کالے رنگ دا امامہ اون اگر یہ گل ہوئے نا تو کالا امامہ تو ٹھیک ہویا تو وہ پھر جڑے نا بھی جڑے بزرگ پھر جس لگ پیندے نا پھر مسئلہ بن جاندے وہ آندے نے بھی کالا رنگ کر کے کالا کرنا ٹھیک نہیں وہ تو کالے والاں دا بنیا سی تو ہن ٹھیک ہے بھئی جی سمجھدے ہو وہ کس طرح زندگی چ لوڑ پئی تو پھر تینوں یاد آوے گی یہ گل وہ آندے نے بھی یہ تو چونکہ وہ اٹھ دے وال کالے سن تے تاں واسطے جی یہ بھی جڑا تسی ماما بنتے ہو کالا تو رنگ ہوں کپڑے نو رنگ کرتے ہیں پہلے تو روح ساری چٹی ہوں پھر کالا کر کے جی سنے بہرحال میں اس چکر چ نہیں پہنتا تینوں گل صرف دسی ہے جی من کر روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے دن بعیر پر تھے جو اورق الاسواد ہے اور وہ ناکا کسوا ہے سفید سیاہی مائل جی سفید سیاہی مائل دراں حالے کے قلادہ پہنانے والے تھے قوس کا پہنانے والے متقلدن بکوز قوس اونٹنی دے گل چ پانی اصل ہے کمان ہے یار کمان تیر کمان نہیں ہوندے وہ مجاہد کول ہوندے نے کہ ڈنگراں کول ہوندے نے جی بلا تھی بھی تو سمجھا بھی اونٹنی قربانی کرنی یہ سرکار دی سواری ہو بھلا ہو بھی دراں حالے کے امامہ باندھنے والے تھے امامہ سودا وبر سے باندھنے والے تھے پھر اگوں امامہ آ گئے تو پھر دو بار نہیں منع کریں تھے باندھنے والے تھے امامہ کالے رنگ کا جو اونٹ سے بنا ہوا تھا جی متعممم بامامۃ سودا من وبر رواہ الشیخان بخاری و مسلم عن انس مرفوعاً کہ سرکار داخل ہوئے مکہ شریف میں یوم الفتح والا راس المغفر سرکار کے سر مبارک پر خود بھی تھا و مسلماً جابر مرفوعاً داخل یوم فتح مکہ والہ امامت سودا بغیر احرام اے صرف اج اجازت سی بغیر احرام تو داخلے دی مکے وچ وہ پھر سونے فرمایا سی بس اس تو بعد ختم پڑھیا پیچھے گل ساری ہے آج چونکہ جہاز سی مکہ فتح کرنے سے اس واسطے اجازت سی واخرج ترمذی من حدیث جابر وصحہ وقال فی الباب عن عمر وابن حریث وابن عباس ورکانہ رضی اللہ تعالیٰ واخرج فی الشمائل کل الحدیثین پھر عدم احرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا من خصائص ہی ہے کا قتال ہی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ تا من خصائص ہی ہے تو فرمایا بھی جس طرح بھی امامے تو بغیر جانا احرام تو بغیر سونے دا خاصہ ہے جیسا کہ مکہ شریف وچ قتال کرنا بھی سونے دا خاصہ ہے بعد وچ کسی نو اجازت صرف اس وقت اللہ دے پاس اجازت ملی اور وہ چند گھنٹیاں واسطے جس لئے سارے چپ ہو گئے بس کل ختم ہو گئی جی سنیں جی ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنة ان تعطي قبر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قبل القبلة ويجعل ظهرك الى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول کی ہویا
بوجهك ثم تقول والسلام کمال ہے. عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. آج جلدی جلدی پڑھ، جلدی جلدی مقررین طرح. روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ سنت سے ہے، یعنی صحابہ پاک اور من تابعہم کی سنت ہے جی، یہ کہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس قبلے کی جانب سے جی، اگے یوج آلو بناؤ تے ظاہرو بناؤ تے پھر ٹھیک ہے، وگنا وتا جالو ہونا چاہیے، اور کرے تو اپنی پشت قبلے کی طرف. یہ طریقہ ہے قبراں کو آنے دا کہ قبلے والے پاسے ہو کے تے منہ قبر وال تے کنڈ قبلے وال ہوے، اتھوں سنت بنی بے انج آ کے تو پیش ہو اور استقبال کر تو قبر مبارک کا اپنے چہرے کے ساتھ سامنے ہو کے، اور جتنے معاہدہ شریف ہے پھر کہہ وہ تو ہن بنیا نا، جس وقت عبداللہ بن عمر گل کر رہے اس وقت حجرہ مبارک سی نا، تے پھر کہہ تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. بینج کر کے کی کر تو سونے نو کی بنے کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا بچ اتنے کدو دے بینا کدو دے بینا. میں حدیث پڑھی بھی نہیں کہ اور تو نہیں پتہ نہیں تو کی بیوشی تاری جی. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ سنت سے ہے یہ کہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس تے پشت کیڑے پاس کرے، اچھا، اور استقبال کرے تو قبر کا اپنے چہرے کے ساتھ، پھر کہے تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بے انج کر کے تو آ تے سونے دی بارگاہ وچ اس طرح سلام دے. اخراج محمد فی الموطا آ جائے گی. ام مالک عن عبداللہ ابن دینار، مولانا عبداللہ صاحب دو حاشیہ آوے گا انشاءاللہ، کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما جی، اے روایت کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب ارادہ کرتے سفر کا یا واپس آتے تو حاضر ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، پس صلاۃ پڑھتے آپ پر جی، اور دعا کرتے پھر اپنے لیے اور واپس چلے جاتے جی. ایک اے بھی طریقہ جی. یہ ہوں جی عبداللہ بن عمر نے دعا کیتی ہے نا، اے مینو ثابت کر کے دین نجدی کے انہاں کنڈ کر کے دعا منہ قبلے وال کر کے کیتی ہے جی. چیلنج میرا جی جی. اتنے بیماری ہوں نے منہ قبلہ دعا لل قبلہ دعا لل قبلہ. تو اے جناب عبداللہ بن عمر دعا ون صارفہ جی. وفی روایت عبد الرزاق کہ جناب عبداللہ بن عمر جب آتے سفر سے تو آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، پس عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ بھی آیا ہی کیڑا السلام علیکم اے بھی یہ کیڑا. السلام علیکم. اور ایک روایت میں نافع سے کہ جناب عبداللہ بن عمر سلام پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر، اور دیکھا ہے میں نے جناب عبداللہ بن عمر کو 100 مرتبہ یا اکثر مرتبہ کہ وہ آئے ہیں قبر پر، کیونکہ آپ دی عمر 70 سال تک جی، اور 70 تو بعد آپ فوت ہوئے نا ہجری تو پتہ ہے کہ کوئی نہیں 83 کہ 73 پکی گل ہے. اتے سونے دے وصال دے 10 سال وچوں کڈو تے پچھے 73 رہ گئے نا، تے 73 سال تے وصال تو بعد نے تے پھر ظاہر سے 100 سینکڑے واری تے بننا ہے جی جی. تے اور آپ عرض کرتے السلام علی النبی. انہیں تیسری روایت آ گئی جی بھی کدی وہ پڑھیا کدی وہ پڑھیا السلام علی ابی بکر السلام علی ابی. آپ دے والد بھی اتھے نا، کون تے کوئی نہیں،
لیکن یہ تو ادو شروع ہوا نا بھی جدوں آپ دفنائے گئے تو پہلے تو صرف سونے دی بارگاہ سلام ہے نا، تو جناب ابو بکر دی بارگاہ بھی تاں جدوں 2 سالاں تو بعد دفنائے گئے تو پہلے تو صرف سونے نو سلام ہے نا، سمجھو دی پیو۔ اور حدیث پوری نہ پوری بحث آندے نے مناسک وچ ویکھو جڑی کتاب بار بار حوالہ دیندے نے، اور تاکہ ایک روایت کی ہے اس کو اسماعیل قاضی وغیرہ نے من طرق عن ابن عمر رضی اللہ عنہم۔ جی علامہ سملی صاحب فرماندے نے علامہ بدرالدین عینی اس مسئلے وچ انہاں وضاحت کو نہیں کیتی۔ جی یہ غریب فرماتا ہے علامہ سملی صاحب آپ نے یہ سرکار کی بارگاہ میں جو مسئلہ ہے اس میں آپ نے تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی، آپ نے بھی وضاحت کچھ 10 12 سیر 15 20 50 لڑا لکھنیاں چاہیے سن، بھی عرض کر سکتے ہیں نا اے گل جی۔ چلو بھائی